إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 111 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 کی تفسیر ہوگی، جس سے متعلق کچھ نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ کا کچھ حصہ آج کی تفسیر میں رکھوں گا، آج کی نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ آج کی اس نشست میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اس قطعے کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات اس نشست میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، الاوثان یعنی الاوثان، الاصنام، الطاغوت، جس کی کچھ تفصیل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، جو قدر فرق ہے اس میں، یعنی معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی معبود جن کو بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، ان کو ان سے بچنے اور ان سے گریز کرنے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے رجز کہا، نجس کہا اللہ رب العالمین نے ان کو، تو ان سے مکمل طور پر اجتناب کا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے اوثان، وثن سے، اصنام سے، جو بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب سے بچنے کی جو بات اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہے ہیں، اس کا اس سے پہلے والی آیات یا اس سے پہلے والے قطعے سے کیا تعلق ہے؟ بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ ایک عالم دین ہے، لغوی، نحوی، اور جو ہے ایک مفسر ہے معروف، ابو حیان رحمہ اللہ، محمد ابن یوسف جن کا نام ہے، اسیر الدین آپ کا لقب تھا۔ تو 745 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اندلس کے ہیں اصل میں، لیکن جو ہے افریقہ کا جو اوپری حصہ ہے وہاں ایک لمبی مدت وہاں پر آپ نے گزاری، اور بہت ہی مشہور ان کی جو تفسیر ہے البحر المحیط، جس میں لغت کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے اس میں۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ رب العالمین نے جب حرمات اللہ کیا ہے اس کے متعلق تو ہم بتا چکے ہیں، جب اس کی تعظیم کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اس کی تعظیم کو بتایا، تو اس کی تعظیم کب جا کر کے مکمل ہوگی؟ اسی وقت مکمل ہوگی جب ایک شخص توحید کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور ساتھ میں شرک کی مکمل نفی کرتا ہے، یعنی توحید کا اقرار کرتا ہو اور شرک کی نفی کرتا ہو، تبھی جا کر کے گویا کہ اللہ کی تعظیم بجا لانے کی بات آتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمانوں کو بھی پر بھی اس کا اثر ہے، اور ہمارے اس ملک میں تو ہم اس کو بہت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تو اقرار کرتے ہیں، شرک سے متعلق بیزارگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، توحید کا اقرار ہو مکمل طور پر، اسلام کی حقانیت کا علم ہو، اس کا اقرار ہو، اور پھر شرک اور جو ہے جو باطل ہے اس کو باطل سمجھیں، اس کو شرک کو سمجھیں کہ یہ جو ہے مطلب یہ ایک عظیم گناہ ہے وغیرہ۔ تو دونوں کی اس اقرار کے ساتھ ہی جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی حرمات کی عظمت کا مطلب پاس و لحاظ ہو سکتا ہے، اس کو بچا لانے کا معنی آ سکتا ہے، تو یہ مناسبت ہے اس کی۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جب اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا، مشعر حرام کا ذکر کیا، تو جب
جب ان کی عظمت کو بجا لانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ساتھ میں کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی باطل سے مکمل طور پر بچنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس سے بچیں گے تبھی جو ہے صرف آپ اللہ رب العالمین کا جو دین کی جو مشاعر ہیں، اللہ کا جو دین ہے اس کی عظمت بجا لاتے ہیں، شرک کی نفی نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی عظمت کو بجا نہیں لایا ہے آپ نے۔ یہ مناسبت انہوں نے بتائی ہے ابو حیان نے رحمہ اللہ۔ ایک اور عالم دین ہیں جنہوں نے اس باب میں قرآن مجید کی بہت خدمت کی ہے، کہ جس کو کہتے ہیں علم المناسبات۔ اب علم المناسبات کس حد تک اس کا دخل ہے قرآن کی تفسیر میں، کہاں جو ہے مطلب اس سے گریز کرنا چاہیے، یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس باب میں آپ کی اچھی محنت ہے۔ برہان الدین البقاعی رحمہ اللہ، برہان الدین البقاعی رحمہ اللہ 885 جیسا وفات ہے ان کا، تو ان کی جو کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، یہ جو ہے الشاملہ میں موجود ہے، کتاب مطبوع ہے، اور پی ڈی ایف شکل میں تو میرے پاس موجود ہے، کتابی شکل میں تو نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اللہ رب العالمین نے جب اس بات کو بیان فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، یعنی اللہ نے انعام کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ بہیمۃ الانعام ہمارے لیے جب اللہ نے حلال قرار دیا، تو کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام نہیں قرار دے سکتا، اللہ یہ کہ اللہ نے نام لے کر کے کہا ہو کہ وہ اور وہ حرام ہے۔ لیکن جب کفار مکہ نے اپنی طرف سے، جیسے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وصیلہ ولا حام، جب انہوں نے بحیرہ وغیرہ جو بھی یہ جانوروں کی جو نوعیتیں ہیں، جس کی تفصیل میں نے پچھلی نشست میں بیان کر دی ہے الحمدللہ، تو بحیرہ، حام، وسیلہ اور صائبہ، جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے حرام قرار دے لیا ہے تم نے، تو وہ حلال ہیں، وہ حرام نہیں ہیں۔ احلت لکم الانعام، حرام تو وہ ہے الا ما یتلی علیکم، جیسے اللہ نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجتنبوا الرجس من الاوثان، جب وہ احلت لکم الانعام قرار دیا تو انہوں نے کچھ جانور اپنے معبودان باطلہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا، اور کچھ ایسا تھا کہ معبودان باطلہ کے نام پر جا کر کے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ احلت لکم الانعام کہا اور حلال حرام جانوروں سے متعلق گفتگو کی کہ کون سے جانور حرام ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، اور آپ اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام نہیں قرار دے سکتے، اسی سے جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجتنبوا الرجس من الاوثان، اوثان سے مکمل طور پر گریز کریں، بچے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کو ان کی جانوروں سے متعلق ان کے جو معتقدات ہیں، کبھی وہ چھوڑ دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر کہ وہ فلاں کے نام پہ ہے اور فلاں کے نام پہ ہے، ویسے ہی وہ کسی جانور کو جا کر کے کسی بت کے نام پر جو ہے جا کر کے ذبح کرتے ہیں، اور الاوثان اس کا ایک مظہر ہے، وہیں جا کر کے وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے وہ احلت لکم الانعام کہا، تو پھر یہ جا کر کے غیر اللہ کے نام پر جہاں جا کر کے ذبح کرتے ہیں، اس سے جو ہے مطلب بچنے کی تلقین کی گئی، کہا کہ جو ہے فجتنبوا الرجس من الاوثان۔ یہ مناسبت جو ہے علامہ برہان الدین البقاعی نے کہی رحمہ اللہ۔ یہ تو مناسبت سے متعلق بات تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اس کے بعد کی جو بات بیان کرنی ہے، فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ الرجس عربی زبان میں کیا ہے؟ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الراء والجیم والسین، اس کا جو بنیادی معنی ہے، کہا کہ يدل علی اختلاط، یعنی کسی متعدد چیزوں کا آپس میں مل جانا، اس کو جو ہے عربی زبان میں الرجس کہا جاتا ہے۔ چونکہ قذر، جو گندگی ہے، پلید ہے، جو فاضل، جو فضلہ ہے، وہ متعدد چیزوں کا مجموعہ ہے، اسی وجہ سے القذرہ کو جو ہے مطلب یعنی کیا کہتے ہیں، الرجس کہہ دیا جاتا ہے، جو بھی پلید ہے، جو بھی گندی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ الرجس سے جہاں تک اس کی تفسیری معلومات ہیں، آپ دیکھیں کہ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر لے کر کے آئے ہیں، اور وہ اثر جس سند سے لائے ہیں، اس سند کو تو شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اور واقعتاً وہ ضعیف ہے، اور اس سند میں جو ہے جتنے بھی روات ہیں سب جو ہے ایک ہی گھرانے کے ہیں، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، مطلب جو ہے باپ اپنے، ایک شخص اپنے باپ سے، وہ اپنے چچا سے، اور وہ اپنے باپ سے، اس طرح سے ابن عباس تک وہ روایت جاتی ہے۔ میں اس سند کا ایک ہلکا پھلکا دراسہ کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ تفسیر طبری میں تقریباً 1000 سے زائد مقامات پر وہ جو ہے مطلب سند دہرائی گئی ہے، وہ تو اس سے متعلق میں ہلکا پھلکا انشاءاللہ جو ہماری الگ سے جو باہر ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا، میں اسے کچھ سوچا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔
تو وہ سند سے ایک اثر لائے ہیں، اس میں جو معنی ہے وہ معنی کے ایک مفسرین نے بیان کیے ہیں، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ، اس میں یہ ہے کہ یعنی فجتنبو جو آیت کریمہ نہیں، فجتنبو الرجس من الاوثان، اس میں کہ فجتنبو طاعت الشیطان من عبادت الاوثان، یعنی اوثان کی عبادت آپ سے بچیے، یہ کریں گے تو گویا کہ شیطان کی اطاعت لازمی طور پر ہو ہی جائے گی۔ فَاجْتَنِبُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، شیطان کی اطاعت سے بچیں، الرجس شیطان کی اطاعت سے بچیں، کیسے بچیں؟ من عبادت الاوثان، اوثان کی عبادت کریں گے تو گویا کہ آپ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، وہی تو اسی نے تو آپ کو اس کا حکم دیا ہے، آپ اس کے تابع دار بن جائیں گے۔ یہ ابن عباس سے جو ہے اس کا معنی ہمیں ملتا ہے اس روایت سے جو کہ سندن ضعیف ہے۔ اس طرح کی معانی دیگر اصحاب علم سے بھی ملتے ہیں، ابن جریج وغیرہ سے بھی، جسے امام طبری نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ۔ مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ 150 ہجری سنہ وفات ہے، ان کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر مطبوع ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن موسوعۃ تفسیر الماثور والوں نے ان کی تقریباً تفسیر نقل کر دی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ گویا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، من الاوثان اس سے پہلے ایک طرح کی تقدیم ہے، کچھ الفاظ اور ہیں، تب جا کر کے بات پوری ہوتی ہے۔ وہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، معنی یہ ہوگا کہ فَاتَّقُوا مِنَ اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَالْمَنَاةِ وَهِيَ الْأَوْثَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، الرجس یہ کیا کیا ہیں؟ یہ یعنی اللات والعزیٰ والمنات، جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے، سورۃ النجم میں ہوا ہے، تو ان سے گریز، ان سے بچیں، ان سے اپنے دامن کو صاف رکھیں، اور یہ جو ہے انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی چیزیں ہیں، تو یہی جو ہے اوثان ہے، یہ جو ہے تفسیری معلومات کی حد تک بات ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی بات علامہ فخر الدین الرازی نے بھی کہی ہے رحمہ اللہ، لگ بھگ معاصر ہیں دونوں، لیکن فخر الدین رازی رحمہ اللہ ان سے کافی پہلے کے ہیں۔ معاصر مطلب یعنی معاصر تو نہیں ہیں ہو بہو معاصر ایک ہی دور کے، مطلب ایک یعنی قریبی زمانے کے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، الرجس جو ہے النجس، النجاسہ، تو الرجس یہ ایسی گندگی ہے، ایسی گندگی نہیں ہے جو جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھی بدن کو، کپڑے کو کوئی گندگی لگ گئی تو بھئی یہ تو گندگی لگ گئی، نہیں، وہ نجس عینی نہیں ہے جس سے جو نظر آتی ہو، یہ النجاسہ یہ کہ حکمن یعنی تعبدی طور پر اللہ نے کہا کہ وہ نجس ہے، یعنی معنوی اعتبار سے وہ نجس ہے، عینی اعتبار سے نہیں کہ وہ باقاعدہ کسی بدن کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نجاست ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے بدن کو، کپڑے کو یا کسی جگہ میں کوئی نجاست لگتی ہے تو پانی سے اسے صاف کیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ جو نجاست ہے، شرک کی جو نجاست ہے، کفر اور نفاق کی جو نجاست ہے، یہ نجاست معنوی نجاست ہے، اور اس کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ لا تزال الا بالایمان، یہ ایمان ہی سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے اس کو پانی سے ختم کیا جا سکتا ہے عینی نجاست کو، ویسے ہی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا کر کے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہاں ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، من الاوثان کہا اللہ تعالیٰ نے، اوثان وثن کی جمع ہے، جس طرح سے صنم کی جمع اصنام آتی ہے، وثن کی جمع اوثان آتی ہے۔ صنم اس کی جمع اصنام آتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں صنم کا لفظ کثرت سے آیا ہے، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں۔ تو صنم عمومی طور پر اسی وقت کہتے ہیں جب کسی انسان کی تصویر کشی کی گئی ہو، جیسے ہم یہاں کی زبان میں کہہ سکتے ہیں مورتی، ایک انسان کی ایک شخصی طور پر کسی کی مورتی بنائی گئی ہو، اس کی عبادت کی جاتی ہو، تو اس کو کہتے ہیں اصنام، صنم اصنام۔ لیکن وثن جب کہتے ہیں تو اس کی یہ صنم سے عام ہے یہ۔ مثلا مان لیجئے کہ ایک شخص کی مورتی بنائی گئی ہے، وہ بھی وثن ہے، حتیٰ کہ قبر کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ بھی وثن ہے، وہ صنم نہیں ہے، وہ بھی وثن ہے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کڑا ڈالتا ہے، ایک آدمی اپنے گلے میں صلیب ڈالتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے مطلب وثن کہلاتی ہیں۔ کوئی لکڑی رکھا ہوا ہے، درخت کی عبادت کر لے رہا ہے، کوئی زندہ سانپ کی، سانپ کہہ رہا ہوں، سانپ کی شکل کی کوئی چیز بنا لیا ہے، اس کو ہم صنم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے پتھر ہے، صرف پتھر رکھا ہوا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب جو ہے وثن کہلاتی ہیں۔ وثن میں ایک عمومی معنی آتا ہے، جبکہ صنم میں صرف شخصی جو بات آتی ہے وہ کہلاتی ہے صنم۔
تو اس اعتبار سے وثن کا لفظ بہت عام ہے جو صنم کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی جسے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی الموطا کی کتاب قصر الصلاۃ فی السفر، اس میں باب جامع الصلاح، اس کے بالکل آغاز میں ایک حدیث لائے ہیں جو یعنی عطا بن یسار جو تابعی ہیں ان کے طریق سے لائے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کے حوالے سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل روایت ہے۔ شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ، انہوں نے جو المعطا بھی روایاتی الثمانیہ ہمارے پاس جو ہے 5 جلدوں میں، اس پر آپ نے جو ہے اس کا حکم جو عمومی حکم لگایا کہ جو ہے صحیح لغیرہ، لیکن بالذات اس سند پر جو آپ نے حکم لگایا کہا کہ جو ہے مرسل صحیح، اور مسند البزار کا حوالہ دیا ہے کہ جو ہے وہاں پر یہ موصول ہے، اس کی تفصیلی تخریج آپ نے کی ہے، بہرحال یہ روایت صحیح ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ جو مرفوع روایت ہے مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، شیخ شعیب ارناؤت نے اس کی روایت کو سند کو کہا کہ اسنادہ قوی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحذیر الساجد میں بالکل آغاز میں جو پہلی فصل ہے جس میں ان احادیث کو شیخ البانی نے ذکر کی ہیں جن احادیث میں قبروں کی عبادت سے جو ہے روکا گیا ہے، تقریباً 14 حدیث سے لائے ہیں، 11ویں نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اور احکام الجنائز و بدعها میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے بالکل آخر میں اس کو ذکر کی ہیں، قبور سے متعلق جو باب آپ نے قائم کی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے یا جو ہے عطا بن یسار سے جو مرسل روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی گویا کہ اللہم لا تجعل قبری لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بنا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو صنم کہتے ہیں گویا کہ ایک انسان کے، جسے ہم اسٹیچو کہتے ہیں، انسان کی مورتی بنا دی جائے، وہ ہے صنم۔ لیکن جب وثن کہتے ہیں تو اس کے اندر عموم یعنی جو قبر ہے وہ بھی جو ہے مطلب اس کا حصہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا تجعل قبری وثنا یعبد، معروف حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو اس موضوع سے متعلق جو مجھے سمجھانا ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی ابواب تفسیر میں لائے ہیں اور سورۃ التوبہ کے تفسیر میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کا جو ہے وہ صلیب تھا، سونے سے بنا ہوا صلیب جو نصارہ جو لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ یا عدی اطرح هذا، اطرح اطرح کیا کہا، اطرح هذا من عنقك، اطرح من عنقك هذا الوثن، اطرح من عنقك هذا الوثن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تمہارے گلے میں جو یہ جو وثن ہے اس کو نکال کے پھینکو، اطرح من عنقك هذا الوثن۔ تو هذا الوثن کہا اللہ کے رسول، جو صلیب انہوں نے لٹکائے تھے اللہ کے رسول نے اسے وثن کہا، وہ صنم نہیں ہے، وہ وثن ہے وہ۔ تو وثن ایک عام چیز ہے اور صنم ایک خاص اعتبار سے۔ یہ وثن اور صنم اور وثن کا جو معنی تھا فرق کرتے ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ رب العالمین نے جو طاغوت ہے، باطل ہے، جو اوثان ہیں، اصنام ہیں، ان سے مکمل طور پر بچنے کا اللہ نے حکم دیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی اللہ نے یہ بتایا، جیسے کہ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ نہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آپ دیکھو کہ علماء اہل السنہ، علماء اہل حدیث اس آیت کریمہ سے متعلق جتنی تفسیر کی، جتنا پرچار کیا، جتنا عام کیا، ان کی محنتوں کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ان کی محنتوں کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، وہی اس کا بدلہ دیں گے اور اس کے نتائج دنیا بھر میں دیکھنے کو باذن اللہ تعالیٰ مل رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی طاغوت کا انکار نہیں کرتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کوئی طاغوت کا انکار نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جب آیت الکرسی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کہا کہ لا اکراہ فی الدین ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، صرف جو ہے اللہ پر ایمان کی بات نہیں ہے، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، طاغوت کا انکار لازمی ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ، یہ بنیادی چیز ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، جیسے کہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد،
یہ جو میں نکتہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے تفصیلات بتا رہا ہوں، یہ شیخ محمد شنقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان میں اس کو ذکر کیے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، سورۃ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے، آیت کریمہ۔ تو آپ دیکھو کہ آپ نے یہ جو دعا کی ہے، اصنام طاغوت میں اولیت جو ہے رکھتی ہیں، سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں وہ۔ خیر یہ ساری چیزیں جو ہے شیخ شنقیطی نے بیان کی ہیں۔ میں اس تفسیری نشست سے متعلق ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ جو من حرف جر ہے، یہ کس معنی میں؟ کیا یہ جنس کے لیے لبیان الجنس، کیا جنس کے لیے ہے، یا یہ تبعیض کے لیے ہے، یا یہ الابتداء الغایہ، یا اس معنی میں آیا ہے؟ مفسرین نے متعدد معنی بتائے ہیں، جسے میں انشاءاللہ ہلکا پھلکا کر کے بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیشتر مفسرین نے یہی کہا کہ یہاں پر جو من ہے یہ جنس کے بیان کے لیے، مطلب یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو یعنی رجس ہے وہ کل کا کل اوثان سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی رجس کیا ہے؟ اوثان ہے۔ اوثان کیا ہے؟ رجس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یعنی یہ آدمی صاحب علم ہے، یہ آدمی صاحب خلق ہے، یہ آدمی یعنی مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بھئی بہت بہادر انسان ہے۔ اب اس کی بہادری کا جو وصف ہے، اگر آپ اس کو کہتے ہیں بلاغہ کی زبان میں یعنی طریق التجرید، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک آدمی ہے بہادر ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ جب دیکھیں گے آپ اس کو ایسا لگے گا کہ اس کے ساتھ شیر کھڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شیر نہیں ہے، اس کی بہادری کو بتانا مقصود ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے گویا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور اتنا مطلب پوری اتقان اور اطمینان سے آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ شیر بھی آ رہا ہے، یعنی گویا کہ پوری طمانینت سے آ رہا ہے وہ، تو وہ ایک الگ نہیں ہے نا وہ۔ یعنی لقیت رجلا ومعه اسد، میں ایک آدمی سے ملا جس کے ساتھ شیر تھا، کیا مطلب؟ اس کی بہادری بتانے مقصود ہے۔ اس کو بولتے ہیں التجرید، یعنی اس کی آپ الگ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اب جا کے دیکھیں گے نہیں کہ بھئی اس کی شیر بازو میں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے، جیسے کہیں گے کہ جو ہے وہ ایک ایسی، جیسے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کے بارے میں نے کسی صاحب علم کا ایک قول سنا کہ بھئی ان کا مکتبہ تو ان کے سینے میں تھا، وہ ایسا لگے گا کہ جو شیخ شنقیطی ان کے بغل میں ان کا مکتبہ موجود ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ان کا علم ہے جو مستحضر ہے، ان کے سینے میں موجود ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی رجس کیا ہے؟ اوثان۔ اوثان کیا ہے؟ رجس ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ جنس کی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی کل کی کل چیز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بیشتر مفسرین نے کہا کہ جو ہے لبیان الجنس، ایسے ہی کہا، شیخ محمد ابن جریر الطبری ہوں اور جو ہے ابن کثیر ہوں، شیخ شنقیطی ہوں، بلکہ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی یعنی قالہ کثیر من المفسرین، ایسے آپ نے کہا کہ یعنی بیشتر مفسرین نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جنس کے بیان کے لیے ہے۔ جیسے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ الرجس الذی یکون یعنی فی الاوثان۔ رجس کیا ہے؟ رجس تو وہی ہے جو اوثان میں ہے، کوئی کہ کل کی کل چیز اسی سے جوڑ دی گئی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا، جن اصحاب علم نے یہ بات کہی کہ نہیں یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، من تبعیض کے لیے، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو رجس ہے کئی چیزوں میں ہے، کئی منہیات ہیں، کئی محرمات ہیں، اللہ نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سبھوں میں یہ الرجس ہے، اس کا بعض حصہ جو ہے اوثان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف الرجس جو ہے صرف اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے، اوثان سے، دیگر چیزوں میں ہے ہی نہیں۔ وہ لبیان الجنس کا جب کہیں گے تو وہ معنی نکل کر کے آئے گا۔ کہا کہ اس کے لیے تبعیض، آپ دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ نبویہ میں آیت التطہیر جو ہے اس سے متعلقات کئی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی منہاج السنہ نبویہ میں کہ الرجس قرآن مجید میں شرک کے لیے بھی آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ کبھی اللہ رب العالمین نے جو محرمات ہیں، خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی الرجس کہا ہے۔ یعنی جو خنزیر ہے، جیسے سورۃ الانعام کے اواخر میں اللہ نے کہا او لحم خنزیر فإنہ رجس، یعنی شرک ایک الگ چیز ہے، حرام ایک الگ چیز ہے نا، حرام ایک، شراب ایک الگ چیز ہے اور شرک ایک الگ چیز ہے۔
تو شرک کو بھی اللہ نے الرزق کہا، عام محرمات جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے الرزق کہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اہل بیت سے متعلق یہ بات بیان فرمائی سورۃ الاحزاب نے کہ الرزق کا لفظ استعمال فرمائے، کیا مطلب شرک اور خبیث دونوں چیزوں سے اللہ نے ان کی تطہیر کی ہے۔ تطہیر کس اعتبار سے کی ہے؟ کیا وہ مطہر ہو چکے ہیں مطلب پیدائشی طور پر ابھی وہ کچھ بھی کر لیں، وہ معنی نہیں ہے وہاں پر، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن الرزق کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر سبھی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی آ جاتی ہے، عام محرمات بھی آ جاتی ہیں، اور جو شرک بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر ہم تبعیض کا معنی یہاں لیں گے تو جو ہے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، بات زیادہ واضح رہتی ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک تیسری بات جو ذرا دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، اور انہی کی ہو بہو تقریباً باتیں نقل کی ہیں ان کا نام لیے بغیر، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، ان کی اپنی تفسیر میں المحرر الوجیز میں جو ہے قاضی ابن عطیہ نے، اور پھر جو ہے ابو عبداللہ القرطبی نے الجامع لأحکام القرآن میں، انہوں نے کیا بات کی ہے وہ یہ کہ من یہاں پر جو ہے یعنی بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جنس کے بیان کے لیے ہے، اب اس کی تو تفسیر ہم نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات قاضی ابن عطیہ نے کہا وہ لابتداء الغایہ، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ رب العالمین نے الرجس سے منع کر دیا گیا، منع کیا اللہ رب العالمین نے کہ الرجس سے بچیں، آپ گندگی سے بچیں۔ لیکن الرجس کیا ہے؟ اس کا آغاز کیا گیا جو کہ ایک معروف اور بڑا مظہر ہے اس کا، وہ ہے الاوثان، وہاں سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ یہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہی۔ البتہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جن اصحاب علم نے کہا کہ یہ جنس کے لیے ہے، جیسے ابن جریر وغیرہ وغیرہ نے اس سلسلے میں کہا کہ جو اس آیت کریمہ کے تناظر میں وہ جنس کے لیے ہے، ورنہ اور بھی ہیں کہ محرمات، ہاں ہیں، دوسری جگہ پر ہیں، یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں کل کا کل رزق کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ یہ جو ہے کہ جو ہے الاوثان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح کی جو تفصیلی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، قاضی ابن عطیہ نے تو تبعیض کا معنی جن اصحاب علم نے لیا ہے اس کو تو آپ نے رد کر دیا ہے۔ میں بحیثیت طالب علم یہ کہتا ہوں یہاں پر کہ جو ہے جن اصحاب علم نے لبیان الجنس کہا، ایک اچھی توجیہ ہے جو قاضی ابن عطیہ نے کہی کہ بھی اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ جنس کے لیے ہی ہے، یعنی رجز کیا ہے؟ کل کا کل اوثان ہی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے محرمات ذکر فرمائے ہیں، وہ بھی الرجز سے ہیں، یہاں پر جو ہے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ البتہ جن اصحاب علم نے تبعیض کے لیے ہیں وہ بھی یقیناً اس میں داخل ہے۔ اگر اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر بھی تو بعض چیزوں کو محرمات کو نجس کہیں ہیں، الرجس کہیں ہیں، تو یہاں اس کا ایک حصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور قاضی ابن عطیہ نے جو ابتدائی لغایا کہیں ہیں، لفظی اعتبار سے تھوڑی سی مطلب نزاع معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وسعت میں سب چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ میں اپنی اس نشست کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے اور جو ہے تدبر کرنے، اور تدبر کا جو نتیجہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے، نیک اور صالح بننے، سعادت مند انسان بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری اہلیہ، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس جو اس سال جامع محمدیہ کی فضیلت ثانی کے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔